بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بڑے اہم موضوع کے ساتھ حاضر ہو چکا ہوں کہ اس وقت موجودہ جو صورتحال عمران خان کے حوالے سے بڑی اہم گفتگو کروں گا کہ عمران خان کی رہائی کی جدوجہد میں کون کون لوگ مخلص ہیں اور کون کون لوگ چاہتے ہیں کہ عمران خان رہا ہو پائے۔ اسی کے ساتھ آج اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کی طرف سے جو پیغامات آئے ہیں، بڑے اہم پیغام آئے ہیں، 3 وکلاء کے نام لیے گئے ہیں۔ بڑا برہمی کا اظہار کیا ہے عمران خان صاحب نے کہ جن لوگوں کو میں نے ذمہ داریاں سونپی ہیں وہ ذمہ داریاں پوری نہیں ادا کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے بھی آپ کو پوری تفصیلات سے آگاہ کروں گا۔ اور اس کے بعد علیمہ خان ہمیشہ اڈیالہ جیل کے باہر اکیلی رہی، تنہا رہی، چند لوگ گئے، اگر وہ بھی ایک سیلفی سیشن ہوا، تصویریں بنی، تھوڑی سی میڈیا سے بات کی تو وہ وہاں سے چل پڑے۔ اس کے بعد وہاں پہ رہ جاتے ہیں، علیمہ خان رہ جاتی ہے، عظمیٰ خان رہ جاتی ہے، نورین نیازی رہ جاتی ہے، اور وہ لوگ رہتے ہیں جو عمران خان کے چاہنے والے جو ورکر ہیں، چند سے ورکر وہاں پر رہتے ہیں، ان کو بھی شام کے وقت گرفتار کیا جاتا ہے، لاٹھیاں برسائی جاتی ہیں، تشدد کیے جاتے ہیں، قیدی وین کے اندر بند کر کے بے شمار ان پہ تشدد کیا جاتا ہے۔ یہ عمران خان کی رہائی ہو رہی ہے، سب دنیا دیکھ رہی ہے۔ پنجاب کے اندر سب لوگ موجودہ لیڈرشپ کے رویے سے بہت دور جا چکے ہیں۔ پنجاب سمجھ چکا ہے کہ کمپرومائز لیڈرشپ عمران خان کی رہائی میں مخلص نہیں ہے۔ کیا کے پی کے اندر جلسے ہو رہے ہیں؟ کیا کے پی کے اندر جلسے کرنا یا وہاں پہ جو جلسے ہو رہے ہیں اس جلسوں کی وجہ سے عمران خان کی رہائی ممکن ہے؟ تو کے پی میں جلسوں کا تو مقصد ہی نہیں۔ کے پی میں اپنی گورنمنٹ ہے، کے پی کو بند تو کر نہیں سکتے، پھر عمران خان کیسے رہا ہوگا؟ جیسے کے پی کے اندر جلسے کر رہے ہیں، سہیل افریدی صاحب بڑے دبنگ وزیر اعلیٰ آئے تھے، بڑے دبنگ وزیر اعلیٰ تھے، بڑی قربانیاں تھے، بڑا یہ ہو گیا تھا، بڑے عمران خان کے مخلص ہیں۔ کدھر گئے ہیں سہیل افریدی صاحب؟ کے پی کے آپ تک ہیں، کے پی کے اندر جلسے کر سکتے ہیں، عمران خان کی رہائی کے لیے لاکھوں لوگ اڈیالہ جیل لے کر نہیں آ سکتے۔ یہ ہے سہیل افریدی صاحب، جس سہیل افریدی صاحب کے کو مردان جلسے کے اندر لوگوں نے جتنا بے عزت کیا، آج تک کوئی شخص ایسے بے عزت نہیں ہوا۔ علی امین گنڈا پور نے اپنے دور میں بڑی جدوجہد، بڑی کوششوں سے اسلام آباد لانگ مارچ ہوئے، بڑے مقابلے ہوئے، بڑے لیڈ کیا علی امین نے، لیکن علی امین گنڈا پور جس وقت عمران خان کی رہائی کے قریب پہنچے، علی امین گنڈا پور صاحب کی کرسی کو کھینچ دیا گیا۔ جن لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ یہ لوگ کمپرومائز لوگ ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، جن میں سے سب سے پہلے واد جو ہوا ہے وہ کون تھا؟ شیر افضل مروت۔ شیر افضل مروت نے اس پارٹی پی ٹی آئی میں اس وقت جان ڈالی جس وقت اس جماعت کا کوئی شخص نام بھی لینے کو تیار نہیں تھا۔ کراچی سے خیبر تک شیر افضل مروت نے لیڈ کیا اور بتایا۔ اسی طرح علی امین گنڈا پر اگر یہ دونوں شخص رہتے اس جماعت کے اندر، ان کو اختیارات دیے جاتے، اس وقت تک عمران خان بالکل اپنی عوام کے درمیان ہوتا۔ لیکن اس میں ایک چیز تھوڑی سی اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری عوام جو ہے یہ بھی کئی لوگوں کے دماغ نہیں ہے۔ کئی لوگ جس کو پیغام آتا ہے، اگر ایک خان کہتا ہے
خان کا پیغام آ گیا کہ کھمبے کو کھڑا کر دو، تو لوگوں نے اس کھمبے کو پکڑ لینا ہے۔ بھائی کھمبے کو پکڑنے سے یہ بھی سوچو کہ یہ کھمبے میں کرنٹ ہے یا یہ کھمبا بے جان ہے۔ کھمبوں پیچھے نہ چلے اگر عمران خان کی رہائی چاہتے ہیں تو۔ میرے تجزیے کے مطابق، میری سوچ کے مطابق، جس طریقے سے عمران خان کی رہائی کے لیے یہ لیڈرشپ کر رہی ہے، عمران خان کبھی بھی رہا نہیں ہو پائے گا ایسے۔ جس وقت تک کوئی بہت بڑا انقلاب نہیں آتا، عوام لاکھوں کی تعداد میں پرامن مظاہرہ نہیں کرتی، اس وقت تک خان کی رہائی ناممکن ہے۔ کیونکہ وجہ سے یہ ہے، عدالتوں میں بھی کیس کچھ ہوئے کچھ رک گئے۔ وکیل صاحبان وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب بس میڈیا کے حد تک ہیں، باقی آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب ایک قابل وکیل ہے، لیکن وکالت کے حد تک رہیں۔ سیاست ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ سیاستدان بننا یا سیاست کرنی، اس میں بہت فرق ہے۔ اور اس کے بعد جو لوگ قابل لوگ تھے، ان لوگوں کو آپ نے کھڈے لین لگا دیا۔ عمران خان اڈیالہ جیل بند ہو گیا۔ عمران خان کی آج ایک آنکھ کی بینائی جو ہے 85% جا چکی ہے۔ بشرا بی بی کی بھی ایک آنکھ جا چکی ہے۔ عمران خان کب رہا ہوگا؟ جب بالکل وہ اندھا ہو جائے گا۔ عمران خان نے ان لوگوں کو بولنا سکھایا، آنکھیں دی۔ آج عمران خان کے ساتھ یہ لیڈرشپ بہت بڑی غداری کر رہی ہے۔ یہ میرا تجزیہ ہے، اور یہ ورکروں کو بڑے اچھے طریقے سے علم ہے۔ اب جلسہ ہونے جا رہا ہے کشمیر میں۔ کشمیر کا جلسہ خان کو کیا رہا کروائے گا؟ ورکروں کے سوال اٹھنا شروع ہو چکے ہیں۔ خواجہ سرا بھی اس وقت پکار کر بیرسٹر گور کو چوڑیاں پہنا رہے ہیں، جنید اکبر کو چوڑیاں پہنا رہے ہیں، اور اس کے بعد سہیل افریدی صاحب جو اس وقت بہت بڑی سیٹ پر ہیں، وہ بھی ناکام دکھائی دے رہے ہیں۔ کیوں ناکام دکھائی دے رہے ہیں؟ علیمہ خان تنہا ہے۔ علیمہ خان بہن ہے بھائی کی، کیوں عمران خان کی پارٹی کو استعمال نہ کریں؟ عمران خان کو باہر نکالنے کی کوشش کریں۔ آپ کے مخالفین، آپ کی حکومت نے آپ کو بڑے موقع دیے، لیکن وہ موقع اگر گوائے گے تو اس ناقص لیڈرشپ کی طرف سے آج تک یہ معاملات جو ہوئے، یہ اتنی کمزور لیڈرشپ ہے جس کی وجہ سے خان کا باہر آنا بہت مشکل نظر آ رہا ہے۔ لیکن اس وقت ورکر میدان میں آ چکا ہے۔ یہ اگر عمران رہا ہوگا، صرف اور صرف اس کو ورکر ہی رہا کروا سکتا ہے، اور ورکر ہی خان کا مخلص ساتھی ہے۔ ورکر سمجھ چکا ہے۔ اس وقت ورکر سوال کر رہا ہے۔ مردان جلسے میں سب دنیا نے سنا ہے، ورکروں نے وہاں پر کیا کہا کہ یہ لوگ سب ڈرامے باز ہیں، یہ ڈرامے بند کریں۔ اگلے ولاگ تک اپنے میزبان شوکت مغل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔